لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ منگولین نے بھی، چنگیز خان کے منگولین نے، انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے قبضہ کیا تو خون کے دریا بہے تھے۔ یہاں جو چینج آئی ہے، اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے، اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا۔ اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ، اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا، اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے۔ تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا، انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاور تھی، پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف، انہوں نے ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے، لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے۔ اور اس کو اور طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک، جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سیئنگ ہے، وہ بڑی سمجھنے والی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو، ان کو آزاد کر دیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا۔ وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے، اور پرواز صرف آزاد انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی، وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے۔ وہ جو شاہین کا، علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا، وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے۔ تو مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا، اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی۔ نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا، قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفسس لیے آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی چیز مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سیٹ کی، عدل اور انصاف۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، ان کا پہلا مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا قانون کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، اور پھر حضرت علی کی بھی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی۔